السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک کہانی لائے ہیں۔ یہ کہانی ایک سفر کی ہے۔ یہ کہانی زین کی ہے۔ اس کہانی میں بہت سے کردار ہیں۔ آئیے اس کہانی کے ساتھ ایک دلچسپ اور سنسنی سے بھرپور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ ایک لاوالی ہنستا بولتا زین تھا جس کو سب جانتے تھے۔ زین کی زندگی کا ایک پہلو اور بھی تھا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر کوئی جانتا تھا تو وہ اس کی اماں تھی جو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ زین کی چھٹی حس بہت تیز تھی، وہ حس جو اس کو بہت کچھ دکھا دیتی تھی۔ ہونے والے حادثے کبھی خواب میں اور کبھی جاگتی آنکھوں سے دکھ جاتے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے کبھی بھی اپنی اس خاصیت کو اپنی شخصیت پر حاوی نہیں ہونے دیا، اور اس میں اس کی اماں کی تربیت تھی۔ انہوں نے اس کو ہمیشہ دین سے جوڑ کر رکھا۔ نماز دعائیں نہ صرف سکھائیں بلکہ ان پر عمل بھی کرایا۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ اماں نے تو یہی کہا تھا کہ یہ چیز اس کو ان کی وجہ سے ملی ہے۔ اماں کو کسی فقیر کی دعا سے ملی تھی۔ وہ بچپن سے ہی غیر مرئی مخلوق کی موجودگی بھانپ لیتا تھا۔ اس کو یہ تو سمجھ آتا تھا کہاں پازیٹیو انرجی ہے اور کہاں نیگیٹو، لیکن اس کو کرنا کیا ہے یہ اس کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو پریشان ہو جاتا تھا۔ اس کی واحد رازدان اماں ہی تھی، اور ان کا یہی کہنا تھا ان باتوں کو ہمیشہ چھپانا۔ اور پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا وہ ان چیزوں کا عادی ہو گیا۔ اب اگر کچھ دیکھ بھی لیتا تھا تو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ کبھی کوئی سایہ گزرتا دکھ جاتا، کبھی نامانوس آوازیں، اور کبھی کبھی تو کچھ بھی برا ہونے والا ہوتا تو زین کو بے چینی شروع ہو جاتی۔ جب وہ 14 سال کا تھا وہ شام کو کھیلنے باہر نکلا تو اس کو اپنے سامنے والے خالو کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ خالو تنہا رہتے تھے۔ اس ہجوم کو دیکھ کر وہ حیرانی سے ہجوم کو ہٹاتا اندر کی طرف چلا گیا۔ خالو کے گھر کے صحن میں ایک جنازہ رکھا تھا، اور ساتھ ہی اس کے ابو اور لائبہ کے ابو کھڑے تھے۔ اس نے قریب جا کر دیکھا، وہ خالو کی میت تھی۔ وہ رونے لگا۔ اچانک اس کو کسی نے آواز دی۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے ہی خالو کھڑے تھے۔ وہ حیرانی سے پوچھ رہے تھے، زین کیا ہوا؟ اور اتنی ہی حیرانی سے زین نے گردن گھمائی۔ نہ وہ منظر تھا، نہ وہ جنازہ، اور نہ زین اور لائبہ کے ابو۔ یہ وہ پہلی چیز تھی جو زین نے براہ راست دیکھی۔ وہ نہ سمجھی اور پریشانی سے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ بات اس نے ڈر کے مارے اماں کو بھی نہیں بتائی۔ پھر رات تک وہ اس کے شہر سے نکل گیا، لیکن اس کو بخار چڑھ گیا تھا۔ دوسرے دن امتحان تھا تو اسکول جانا پڑا۔ جب اسکول سے لوٹا تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ سویا تو سوتا ہی رہ گیا۔ عصر پر آنکھ کھلی، نہ جانے کیا ہوا۔ اماں نے بھی نہیں اٹھایا۔ یہی سوچ کر وہ باہر نکلا۔ گھر کا گیٹ کھلا تھا، اماں بھی گھر پر نہیں تھی۔ باہر جھانکا تو اسی طرح خالو کے گھر کے باہر ہجوم دکھا۔ وہ بہت پریشانی سے اس ہجوم کو ہٹاتا بھاگتا ہوا خالو کے گھر کے صحن میں پہنچ گیا۔ کل کی طرح میت رکھی تھی، اسی طرح اس کے اور لائبہ کے ابو کھڑے تھے۔ ارد گرد کے لوگ بھی وہی تھے جو کل اسی وقت اسی طرح کھڑے تھے۔ یہ سب دیکھ کر زین بے ہوش ہو گیا۔ سب یہی سمجھے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسے کئی دن لگے سنبھلنے میں۔ ایک دن اس نے اپنی اماں کو سب بتا دیا۔ اماں نے ساری بات سن کر زین کو یہی کہا، تم اللہ سے دعا کرو، میں بھی کروں گی کہ یہ جو بھی ہے اللہ تمہیں اس کو برداشت کرنے کی ہمت دے۔ شاید اماں جانتی تھی کہ وہ جلد ہی زین کو چھوڑ جائیں گی۔ یہ اماں ہی کی کوشش اور دعائیں تھی کہ زین کی اضافی صلاحیت اس پر حاوی نہیں ہو پائی۔
ہاں، اماں کے انتقال سے ایک ہفتہ پہلے زین کو روز بس مغرب کے ٹائم ایسا لگتا تھا جیسے بہت سناٹا سا اس کے اندر پھیل رہا ہے۔ یہ کیفیت تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی اور پھر ٹھیک ایک ہفتے بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں نے اپنے انتقال سے 2 گھنٹے پہلے ہی زین کو بلایا، اس کے گرد ایک حصار کھینچا اور اس کو یہی کہا، اللہ تمہاری ہمیشہ حفاظت کرے گا، لیکن تم نے ثابت قدم رہنا ہے، کوئی بھی نیکی کرنے کا موقع ضائع نہیں کرنا۔ اماں نے اس کو اپنی ایک انگوٹھی پہنائی تھی۔ زین کوشش کرتا تھا ہمیشہ اس کو پہنے رہے، اور پھر وہ چلی گئیں۔ کچھ باتیں وہ سمجھا گئیں، کچھ وقت نے سمجھا دی، اور سچ تو یہ تھا اماں کے بعد کوئی نہیں تھا جس سے وہ دل کی بات کرتا۔ ابو سے تو ہمیشہ ایک فاصلہ رہا تھا۔ اماں کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی ابو نے دبئی میں شادی کر لی، اور ان کی شادی نے اسے ان سے اور دور کر دیا، اور وہ اب تنہا تھا اور تنہا رہتا تھا۔ لیکن زین جانتا تھا اس کے گھر میں چیزوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ اس کے گھر میں کیا، اس کو تو لائبہ اور اپنے اڑوس پڑوس کے گھروں میں بھی چیزوں کا پتہ چلتا تھا۔ زین کے والد نے بہت چاہا وہ دبئی ان کے پاس آ جائے، لیکن زین کو جیسے ضد ہو چلی تھی۔ وہ اپنے والد کے خواہش کے باوجود باہر سیٹل نہیں ہوا۔ اس کو روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس نے یہیں کراچی میں رہائش رکھی، اور اب وہ کراچی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ زین اپنے اپارٹمنٹ میں ناشتہ بنا رہا ہے۔ ابھی وہ ناشتہ کرنے بیٹھا ہی تھا کہ فون کی بیل نے اسے چونکا ڈالا۔ اسکرین پر لائبہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ اگنور کر کے اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ فون کی بیل پھر دوبارہ بجنے لگی۔ وہ جانتا تھا کال ریسیو نہیں کی تو یہ بار بار فون کرتی رہے گی۔ جھنجلا کر بغیر دیکھے ہی فون اٹھا کر کان سے لگایا ہی تھا۔ دوسری طرف سر ابرار کال پر تھے۔ وہ نہایت غصے میں لگ رہے تھے۔ سر ابرار اس کے والد کے دوست اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے۔ اس سے تو منہ میں نوالا ہونے کی وجہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جی سر، پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ زین، تم جہاں بھی ہو فوراً کیمپس پہنچو۔ اپنی بات بول کر انہوں نے لائن کٹ کر دی۔ اس کو یقین تھا یہ ضرور لائبہ نے آگ لگائی ہوگی۔ 4 نوالے کا کھانا ایک نوالے میں ختم کر کے اس نے فوراً بائک کی چابی اٹھائی اور باہر کو لپکا۔ 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں طے ہوا۔ کیمپس پہنچ کر دیکھا لائبہ ڈپارٹمنٹ کے عین سامنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ دائرہ بنائے بیٹھی تھی اور نہ جانے کیا تقریر کر رہی تھی۔ اس نے زین کو دیکھ کر اندیکھا کر دیا۔ وہ اس کو گھورتا ہوا سر ابرار کے آفس کی طرف چل دیا۔ سر، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ضرور لائبہ نے آپ کو شکایت لگائی ہے۔ آپ نے اس کو گروپ انچارج جو بنا دیا ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دروازہ دھکیل کر ایک سانس میں بولتا زین آفس میں داخل ہوا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تم کھڑے ہو جاؤ۔ زین کو اپنی رفتار کو بریک لگانا ہی پڑا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے اجازت لے کر آیا کرو۔ سر ابرار بڑے خفا لگ رہے تھے۔ جی سر، وہ فوراً سعادت مند بن گیا۔ میں نے تمہیں لائبہ کے کہنے پر نہیں بلایا۔ کہاں ہے تمہارا اسائنمنٹ؟ آج لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تم جانتے ہو اگلے ہفتے ہم ٹرپ پر جا رہے ہیں۔ دیکھو زین، تم ایک ذہین طالب علم ہو۔ تمہارے والد کا دوست ہونے کے ناطے میں تم پر خصوصی توجہ دیتا ہوں۔ تم جیسے الو کے پٹھے کو میرے متھے مار کر خود تو دبئی جا بیٹھا ہے۔ کہاں ہے اسائنمنٹ؟ اب کی بار سر ابرار کی آواز تیز ہو گئی۔ زین نے پھرتی سے اسائنمنٹ نکال کر سر ابرار کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ سر ابرار نے اس کو گھورتے ہوئے اسائنمنٹ اٹھایا۔ میں اس کو چیک کر لوں گا، مجھ سے کسی رعایت کی توقع مت رکھنا، وہ روکھے لہجے میں بولے۔ حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ زین بہت بہترین اسٹوڈنٹ ہے،
ہمیشہ کی طرح اس کا اسائنمنٹ بہترین ہوگا۔ وہ تو سر مجھے پتا ہے، آپ مجھ ناچیز پر کیوں کرم فرمائیں گے؟ آپ میرے مارکس کاٹ تو سکتے ہیں، ایکسٹرا مارکس نہیں دے سکتے۔ زین پھر شروع ہو گیا۔ سر ابرار نے اس کو گھور کر دیکھا۔ جاؤ اور ٹرپ پر جانے والے سب اسٹوڈنٹس کی ڈیٹیل لائبہ سے لے کر آؤ۔ جی سر۔ وہ سعادت مندی سے گردن ہلاتا اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ سر ابرار کے آفس سے نکل کر لمبی لمبی سانسیں لی۔ سامنے ہی لائبہ تقریر کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ سب بڑے انہماک سے سن رہے تھے۔ وہ آرام سے ٹہلتا ہوا سب کے پیچھے جا کھڑا ہوا، بآواز بلند بولا، بچوں، سر ابرار نے کہا ہے ٹرپ کینسل ہو گیا۔ کیسے، کیوں، کب؟ کھلبلی مچ گئی۔ سب مچھروں کی طرح بھن بھنانے لگے۔ لائبہ سخت بدمزہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زین جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ٹرپ کے حوالے سے سب کو بریف کر رہی تھی۔ یہ اپنی ٹانگ اڑانے آ پہنچا تھا۔ تم سب غور سے سنو، ایک حل ہے۔ مجھے لگتا ہے سر ابرار کی ان کی بیگم سے لڑائی ہوئی ہے۔ ہم سب مل کر پیزا منگواتے ہیں اور سر ابرار کو پیش کریں گے، شاید ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ لائبہ کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ صدا کے بھوکے ہو تم زین، شرم نہیں آتی؟ سر ابرار کے نام پر پیزا کھاؤ گے؟ اس کے ایسا بولنے سے سب کے تیور بدل گئے۔ اب سب غصے اور شک سے زین کو گھور رہے تھے، لیکن وہ زین ہی کیا جو کسی کی پرواہ کر جائے۔ جاؤ جا کر پوچھ لو سر ابرار سے، وہ اور آنکھیں نکال کر بولا۔ اب تو لائبہ کو بھی شک ہو گیا، شاید وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اب کی بار زین نے لائبہ کو اگنور کر کے اور سارے گروپ سے مخاطب ہو کر بولا، سر ابرار کہہ رہے ہیں ٹرپ پر جانے والے تمام لوگوں کی ڈیٹیل آج ہی ان کو چاہیے، ورنہ ٹرپ کینسل۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ جو لوگ جا رہے ہیں وہ انٹری کرواتے جائیں، یہ ذمہ داری انہوں نے مجھے دی ہے۔ سب لوگوں نے دائرہ بنا کر زین کو گھیر لیا۔ لائبہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ زین بڑا ہی کمینہ ہے۔ اب گروپ سے پیزا بھی کھائے گا اور سب ڈیٹیل جمع کر کے سر ابرار کی نظروں میں اچھا بھی بنے گا۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی، بچپن کے ساتھی اور پڑوسی جو تھے، لیکن اس وقت وہ زین سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے ٹرپ پر جانے کی اجازت ملی تھی۔ اجازت بھی ابا نے زین کے ساتھ جانے کی وجہ سے ہی دی تھی۔ ابا کا تو وہ زیادہ ہی چہیتا تھا۔ 3 بجے یونیورسٹی سے فارغ ہو کر تھکی ہاری لائبہ گھر میں داخل ہوئی ہی تھی کہ فون پر میسج کی ٹون بجی۔ اس نے بیگ سے فون نکال کر دیکھا، زین کا میسج تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ لائبہ، آپ کی نامناسب صحت کی وجہ سے آپ کا ٹرپ کا فارم کینسل ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی آپ کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، اور ساتھ میں ہنسی والا ایموجی۔ اس نے صاف اس کے دبلے پن پر چوٹ کی تھی۔ اس نے فوراً زین کو کال ملائی۔ فون بند آ رہا تھا۔ جل کر 3 سے 4 لمبے لمبے میسیجز زین کی شان میں لکھ کر بھیجے۔ زین کو کچھ نہ کہنے والی قسم توڑنی پڑ گئی۔ 13 اکتوبر، آج صبح 8 بجے ٹرپ پر روانگی تھی، اور زین کی آنکھ 8:15 پر ایک آواز سے کھلی۔ لگ رہا تھا کچن میں کوئی چیز گری ہے۔ اس نے تو عجیب خواب دیکھا تھا، سمندر، پانی اور اس میں لوگوں کا شور۔ اپنے خواب کو ذہن سے جھٹکتا وہ اٹھ کر بیٹھا۔ کچن سے پھر کچھ آواز آئی، لیکن یہ تو آئے دن کا معمول تھا۔ جب وہ جاتا تھا تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی گھڑی پر پڑی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ فون اٹھایا تو سر پیٹ لیا۔ فون سائلنٹ پر لگا تھا۔ حسن کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اجلت میں کال ریسیو کی۔ یار دروازہ کھول، آدھے گھنٹے سے باہر کھڑا ہو۔ دوسری طرف حسن کی جھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر باہر گیا۔ وہ باہر غصے میں کھڑا تھا۔ یار کوئی حد ہے،
فون اٹھا رہا ہے نہ دروازہ کھول رہا ہے۔ بس تم 5 منٹ دو، جلدی کر، ٹیکسی کا اضافی کرایہ تو ہی دے گا۔ زین واقعی 5 منٹ میں سامان اٹھا کر حسن کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ آج وہ اپنی انگوٹھی بھی پہننا بھول گیا تھا۔ 8:45 بجے دونوں کیمپس میں تھے، سامنے ہی گاڑی کھڑی تھی۔ فاصلے پر سر ابرار اور سر امتیاز باتیں کر رہے تھے۔ وہ سر ابرار کی نظروں سے بچتے بچاتے جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ زین، حسن پیچھے آؤ، سر نے کہا ہے آگے لڑکیاں بیٹھیں گی۔ پیچھے سے گلشیر نے آواز لگائی۔ زین کی تو سب سے ہی اچھی سلام دعا تھی۔ ہر بندہ سمجھتا تھا کہ وہ زین کا پکا دوست ہے۔ ٹرپ پر جانے والے 4 لڑکے تھے، زین، گلشیر، حسن اور سلیم۔ یہ دونوں بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ لڑکیاں صرف 3 تھی، انیلا، لائبہ اور فرحہ۔ فیمیل ٹیچر میں مس شیریں ساتھ جا رہی تھی۔ 2 اساتذہ سر ابرار اور سر امتیاز بھی ساتھ جا رہے تھے۔ اس ٹرپ پر ان لوگوں کو پاکستان کے دیہی علاقوں پر ایک مکمل ریسرچ ورک کرنا تھا۔ سر ابرار سر امتیاز کے ساتھ کچھ مسئلہ سلجھانے میں لگے تھے۔ گاڑی تیار کھڑی تھی، پھر وہ دونوں اساتذہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ 9:30 پر سفر کا آغاز ہوا۔ خوشگوار ماحول، ساتھی، دوست، ہنسی مذاق، یہ سفر ایک یادگار سفر بننے والا تھا۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے، اس سفر کو وہ واقعی زندگی بھر بھول نہ پائیں گے۔ پہلا پڑاؤ کینجھر جھیل تھا اور وہیں ان کو اسٹے کرنا تھا، جو کہ کراچی سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ زین نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن شکر ہے لڑکیاں کچھ نہ کچھ اسنیکس راستے کے لیے لائی تھی۔ باقی لڑکے یا تو ناشتہ کر کے آئے تھے یا تکلف دکھا رہے تھے، لیکن زین نے بالکل تکلف نہیں کیا۔ اس نے تو حسن کا نام لے کر فرح سے سینڈوچ بھی مانگ لیے۔ حسن اس کو گھور کر رہ گیا۔ 12 بجے کے قریب یہ لوگ کینجھر جھیل کے ایریے میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں کے ایک قریبی گیسٹ ہاؤس میں ان کی بکنگ تھی۔ پہلے وہاں قریب ہی ایک ہوٹل پر رکے تھے۔ یہی پایا کہ کھانے اور نماز سے فارغ ہو کر اپنی ریسرچ پر نکلیں گے۔ گاڑی سے نیچے اترے۔ یہاں کا کھانا ٹیپیکل دیسی اور لذیذ تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ زین بلا شبہ ہر محفل کی جان تھا۔ یہاں بھی وہ سب کی ٹانگ کھینچنے میں لگا تھا، مگر لائبہ کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ اس سے اچھی طرح حساب چکتا کرنا تھا۔ اس نے یہ نوٹ ہی نہیں کیا کہ لائبہ چپ چپ سی تھی۔ کھانے کے بعد سر ابرار نے کہا 30 منٹ کا بریک ہے، جس نے نماز اور واش روم وغیرہ جانا ہو آئے، پھر ہم جھیل کی طرف چلیں گے۔ زین نے تو ہمیشہ کی طرح کھانا بہت کھا لیا تھا۔ گلشیر اور سلیم تو پتہ نہیں کہاں تھے۔ چل حسن، چکر مار کر آتے ہیں۔ اس نے حسن کو ساتھ لیا اور ہوٹل کی سائٹ پر بنے جھاڑیوں سے اٹے ٹوٹے پھوٹے راستے پر چل دیا۔ پاگل ہو زین، کہاں گھسے چلے جا رہے ہو؟ یہاں جھاڑیاں اور کچا راستہ ہے، تمہیں واک کرنے کے لیے یہی جگہ ملی ہے۔ زین نے اس کو جواب دینے کے لیے جو اس کی طرف دیکھا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ حسن، تم صدا کے پھٹو ہو۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، چلو نا، یہاں کوئی کچے کے ڈاکو نہیں آئیں گے اور نہ ہی کوئی بھٹکتی روح۔ اگر کوئی بھی آ گیا تو میں ہوں نا۔ لیکن حسن نے اپنی رفتار دھیمی کر لی اور زین کافی آگے نکل گیا۔ اس نے پلٹ کر حسن کو بھی بلایا، لیکن اس کی رفتار بہت دھیمی تھی۔ حسن تو ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، یہ بولتا جیسے ہی وہ پلٹا، اچانک اس کو سامنے پتھر پر ایک نہایت خوبصورت حسین پرندہ بیٹھا دکھا۔ اتنا حسین پرندہ زین نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے 2 ہاتھ کے فاصلے پر تو تھا۔ اس نے پھر پلٹ کر حسن کو دیکھا، وہ دور تھا۔ اس نے حسن کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے اور وہیں رکنے کو کہا۔ دبے قدموں اس پرندے کی طرف بڑھا۔ اس کی نیت نہ اس کو نقصان پہنچانے کی تھی اور نہ ہی قید کرنے کی۔
بس نہ جانے کیوں اس کا دل مچل گیا کہ وہ اس پرندے کو ہاتھ میں لے۔ وہ بے خود سا آگے بڑھ رہا تھا اور وہ اس پرندے کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کو اچانک سے کوئی بھی آواز سنائی دینا بند ہو گئی، حتیٰ کہ گزرتی ہوا کی بھی۔ جیسے جہاز میں بیٹھنے کے بعد کان سن ہو جاتے ہیں، اس مقام پر اسے الرٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ بہت چونک کر پلٹا۔ سنائی دینا تو بند ہوا تھا لیکن دکھائی دینا نہیں۔ گلشیر اور سلیم آوازیں دے رہے تھے اور ہاتھ کے اشارہ کر کے بلا رہے تھے۔ حسن بھی پلٹ چکا تھا۔ اس نے پھر پلٹ کر جو پرندے کو دیکھنا چاہا لیکن وہ غائب ہو گیا۔ اس کا بس ایک پر وہاں پڑا تھا۔ زین نے بغیر سوچے سمجھے اس مخملی حسین رنگوں کا پر اٹھا کر ہاتھ میں لے لیا اور جیب میں ڈال لیا اور پھر تیزی سے واپسی کے لیے بھاگا۔ حسن تو اس سے پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔ زین نہیں جانتا تھا اس نے کیا جیب میں ڈالا ہے۔ ابھی تو وہ بس کان میں انگلی گھماتا جا رہا تھا۔ اس جگہ کی حدود سے نکل کر اس کے کان تو کھل گئے۔ پہلی آواز جو اس کی سماعتوں نے سنی وہ اس کا نام تھا، زین زین۔ کوئی لڑکی اس کا نام پکار رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ پھر پلٹا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر ہوٹل پر پہنچا۔ گاڑی تیار کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں سوار ہو گیا اور سر ابرار غصے میں کھڑے تھے۔ زین، اب تم ہر جگہ میرے ساتھ رہو گے؟ جی سر، وہ تابع داری سے بولا۔ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور پھر وہ کینجھر جھیل کے ساتھ ہی بنے گیسٹ ہاؤس پہنچے، سامان رکھا اور پھر جھیل کی طرف نکل گئے۔ وہاں پر اپنی ریسرچ اور تفریح میں اور اس جگہ کو گھومنے میں صبح سے شام ہو گئی، لیکن بے حد دلچسپ مواد اکٹھا ہوا۔ شام کو تھکے ہارے یہ لوگ گیسٹ ہاؤس کی جانب چل دیے۔ اس سب میں زین کو وہ پرندے کا پر تو یاد ہی نہ رہا جو اس کی جیب میں موجود تھا۔ کھانا راستے سے ہی کھا لیا۔ اب صبح والی انرجی اور جوش مدھم پڑ چکا تھا۔ ایک واحد زین تھا جو صبح جتنا ہی چارج لگ رہا تھا۔ حسن کو چٹکیاں کاٹتا، گلشیر کی ٹوپی کھینچتا، گیسٹ ہاؤس پر پہنچ کر سرابرار نے سب کو وقت کی پابندی کی تاکید کی۔ لڑکیاں مس شیری کی ہمراہی میں اور لڑکے اساتذہ کی ہمراہی میں اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ اگلا پڑاؤ خیرپور تھا۔ کل کا سفر کم از کم 7 سے 8 گھنٹے تک کا تھا۔ ان چاروں لڑکوں کو ایک ہی روم ملا تھا۔ سب لوگ تو تھکے ہارے تھے، جلد ہی سو گئے، بس زین ہی جاگ رہا تھا۔ دن کے 24 گھنٹے میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا تھا جب وہ اماں کو یاد نہ کرتا ہو۔ اس کو یاد آیا کہ آج تو وہ اپنی انگوٹھی بھی چھوڑ آیا ہے۔ ابھی بس ان کی یادوں میں کھویا تھا۔ کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا زین اندر سے کتنا دکھی ہے، لیکن آج وہ اماں کو نہیں، اس آواز کا سوچ رہا تھا جس نے اس کو پکارا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ آواز انسانی نہیں تھی، لیکن اس کو اس آواز کو جاننے کا تجسس ہو رہا تھا۔ اس کو وہ پر بھی یاد آ گیا۔ جیب میں سے نکال کر زین نے اس کو دیکھا اور پھر بحفاظت بیگ میں رکھ دیا۔ آج رات پھر وہی خواب تھا، سمندر، شور، آوازیں، لیکن کچھ بھی کلیئر نہیں تھا۔ صبح کا ناشتہ گیسٹ ہاؤس کے ڈائننگ ایریا میں ہی کیا گیا۔ مس شیری حسب معمول اپنے فون میں بزی تھی۔ لڑکیاں خوش گپیوں میں مصروف ناشتہ کر رہی تھی۔ دونوں اساتذہ نے اپنے روم میں ناشتہ منگوا لیا تھا۔ زین نے غور کیا، لائبہ ابھی بھی چپ چپ تھی، بلکہ وہ تو اسے روئی روئی سی لگ رہی تھی۔ اگر وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا تو وہ بھی آگے سے کوئی پنگا نہیں کر رہی تھی، جبکہ ایسا ہوتا نہیں تھا۔ لائبہ اٹھ کر ہاتھ دھونے گئی۔ زین سے تو رہا نہ گیا، اس نے فرح سے پوچھ ہی لیا، تمہاری سہیلی کو کیا ہوا ہے؟ زین، تم اس کو تنگ نہیں کرنا، وہ ویسے ہی بہت پریشان ہے۔ اس کے ابا نے اس کا رشتہ طے کر دیا اور ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اوہ،
زین کو افسوس ہوا، اس کی اتری شکل کا مطلب اب سمجھ میں آیا۔ لائبہ بھی آ گئی تھی۔ ڈائننگ ایریا میں اس وقت فرحہ، لائبہ، زین اور حسن ہی تھے۔ باقی لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر باہر گاڑی میں سامان رکھوانے گئے تھے۔ ڈائننگ ہال اتنا خالی بھی نہیں تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ فرح اور حسن ریسرچ کے حوالے سے ڈسکس کرنے میں لگے تھے۔ مس شیری اور انیلا وہ بھی ابھی آئی نہیں تھی، اور لائبہ بس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زین سے تو چپ رہا ہی نہ گیا۔ اب آ ہی گئی ہو تو منہ بگاڑ کر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بول پڑا، تم سے مطلب؟ رائبہ نے چڑے ہوئے انداز میں جواب دیا، دیکھو تمہارے ابا نے تمہیں جس کے بھی متے مارنے کا ارادہ کیا ہے، مجھے اس کا نام بتا دو، میں نمٹ لوں گا۔ ایسا بایو ڈیٹا بناؤں گا ابا خود منع کر دیں گے۔ زین اگر یہ بول رہا تھا تو وہ یہ کر بھی سکتا تھا۔ یہ بات لائبہ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا تھا، لیکن پھر وہ بول پڑی، تم سچ بول رہے ہو نا؟ تمہیں میری صلاحیتوں پر شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بس کچھ پیسے لگیں گے۔ بلکہ تم پیسے ویسے چھوڑو، تم وہ لازانیہ بنا کر کھلا دینا جو تم اس دن یونیورسٹی بنا کر لائی تھی۔ ہو تو تم سدا کے بھوکے زین۔ اب کی بار لائبہ ہنس پڑی۔ ویسے ہے کون وہ بیچارہ؟ زین نے تجسس سے پوچھا۔ ابو کے جاننے والے ہیں، جاوید نام ہے اس کا، وہ لوگ ناظم آباد میں رہتے ہیں۔ زین جیسے ایک دم چپ ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ جاوید؟ ہاں، لائبہ لاپرواہی سے بولی۔ وہ جو بھی تھا زین سے بات کر کے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ جاوید؟ اس کا تو قتل ہو جائے گا لائبہ، وہ مارا جائے گا۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ لائبہ کو شک ہوا، یہ مذاق بھی اتنی سنجیدگی سے کیسے کر رہا ہے۔ وہ بغور اس کو دیکھنے لگی، لیکن اس کے چہرے پر بہت سنجیدگی تھی۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ زین سچ کہہ رہا ہے۔ اچانک ڈرائیور بھاگتا ہوا آیا۔ زین بھائی جلدی چلے، باہر لڑائی ہو گئی ہے۔ وہ دونوں ہی چونک پڑے۔ حسن اور فرح بھی کھڑے ہو گئے۔ سب باہر کی طرف بھاگے۔ سامنے ہی گلشیر اور سلیم کی ایک موٹے کالے سے آدمی سے جھگڑنے کے انداز میں بحث چل رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بحث ایک دم جھگڑے میں بدل گئی۔ نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی۔ غلطی اس آدمی کی تھی جو گلشیر سے ٹکرایا تھا، اور پھر الٹا اس کو ہی گالیاں دینے لگا۔ گلشیر ٹھہرا پٹھان بندہ، وہ بھی الٹ پڑا۔ زین تو تیزی سے جا کر اس پھڈے میں کود پڑا اور لگا ہاتھ صاف کرنے۔ اگر یہ لوگ تعداد میں تھے تو اس موٹے کے بھی ساتھی بندے تھے، وہ بھی آ گئے۔ سر ابرار اور سر امتیاز جیسے ٹہلتے ہوئے باہر آئے۔ سامنے کے منظر نے ان کو فریز کر دیا۔ گلشیر، سلیم، زین لگے ہوئے تھے ہاتھا پائی میں، اور حسن سائٹ پر کھڑا ویڈیو بنا رہا تھا۔ دونوں اساتذہ نے بڑی مشکل سے معاملہ رفع دفع کرایا۔ مس شیری اور انیلا تو یہ سب دیکھنے سے محروم رہ گئی تھی، لیکن اب ان لڑکوں کی کلاس لگتے سب دیکھ رہے تھے۔ تم لوگ جلدی کرو، مجھے مخالف پارٹی کے لوگ صحیح نہیں لگے۔ سر ابرار نے عجلت مچا دی۔ وہ لوگ بہت عجلت میں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس سفر کا آغاز پھر سے ہوا۔ کینچڑ جھیل سے خیرپور تک کا راستہ پہلے حیدرآباد، نواب شاہ اور رانی پور سے ہوتے ہوئے خیرپور تک پہنچتا ہے۔ دلکش اور قدرتی مناظر سے بھرپور 7 سے 8 گھنٹے کا یہ سفر دیہاتی علاقوں سے ہوتا گزرتا ہے۔ اس سفر کے دوران ہی ان کا کافی ریسرچ ورک ہو جاتا۔ خیرپور سر امتیاز کا گاؤں بھی تھا۔ دوپہر تک جا کر ان کو راستے میں آئے ایک گاؤں میں رکنا تھا۔ وہیں سے دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے کام نمٹاتے آگے بڑھنا تھا۔ سفر مزیدار ہو گیا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں گروپ بنا کر کھیل رہے تھے۔ زین کی چیٹنگ عروج پر تھی۔ مس شیری ہمیشہ کی طرح موبائل میں مگن تھی۔ سر ابرار اور سر امتیاز سیاسی ڈسکشن میں لگے تھے۔
दोपहर के करीब एक खूबसूरत से गांव में दाखिल हुए। हर तरफ हरियाली थी और दरिया बह रहा था। उनको दरिया के उस पार बने गांव में जाना था। वहां से मकामी लोग वो इलाका डिस्कवर करने में इनकी मदद करते, इसलिए गाड़ी यहीं छोड़नी थी। मकामी लोगों ने दरिया क्रॉस करने के लिए अपनी मदद आपके तहत पुल बनाया हुआ था। सब गाड़ी से हंसते और बातें करते नीचे उतरे। अपना जरूरी सामान साथ लिया। अतराफ का मंजर इतना खूबसूरत था जैसे कोई सीनरी हो। ये लोग तस्वीरें खींचते आगे बढ़ रहे थे। जैन भी सबके साथ ही था, लेकिन न जाने कब वो आगे बढ़ता रुक गया, किसी को पता ही न चला। बाकी लोग आगे बढ़ गए और उन्होंने पुल पर चढ़ना भी शुरू कर दिया। सर अबरार, जो सबसे आखिर में चीजों का जायजा लेते आ रहे थे, उन्होंने जब सब पर नजर डाली तो उनको जैन कहीं नहीं दिखा। उसको ढूंढते पलट कर देखा तो वो अपनी जगह बिल्कुल साकित खड़ा था। पहले तो उन्होंने हाथ से इशारा किया, लेकिन उसको ऐसे ही खड़ा देखकर परेशानी से उसकी तरफ गए। क्या हुआ जैन, आगे क्यों नहीं आ रहे हो? सर, यह पुल टूट जाएगा, वो अटक अटक कर बोला। सर अबरार को तो बेहद गुस्सा आ गया। जैन, हद होती है मजाक की। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलते, फिजा में जोरदार चीखें बुलंद हुई। पुल वाकई टूट गया था। मिस शीरी, फरहा और सर इम्तियाज पानी में गिर चुके थे। चीहो पुकार ने मंजर धुंधला दिया था। गुलशेर, हसन और सलीम टूटे हुए पुल पर झूल रहे थे। लाइबा और अनीला पुल के दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। मकामी लोगों का हुजूम उमड़ आया था। जैन बिजली की रफ्तार से दौड़ा। उसके पीछे सर अबरार भी हवास बाख्ता होकर दौड़े। जैन बहुत अच्छी तैराकी जानता था। वो एक लम्हे की देर किए बगैर पानी में कूद गया।